آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویب سیریز طریقہ محمدی کی آج 8th ایپیسوڈ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ سے ایک چیز خریدی تھی اور اس کی کچھ قیمت میرے ذمے رہ گئی تھی، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی جگہ آپ کو بقیہ قیمت لا کر دوں گا۔ جب میں اپنے مقام پر آ گیا، یعنی اپنی جگہ پر آ گیا جہاں مجھے آنا تھا، تو میں اس بات کو بھول گیا۔ پھر مجھے 3 دن بعد یاد آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ کر آیا تھا، سو میں اس جگہ آیا جہاں رقم لے کر آنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے جوان، تو نے مجھے زحمت میں ڈال دیا، میں اسی جگہ 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین، وعدہ پورا کرنا یہ کسی تاجر بزنس مین کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ میں یہیں ملوں گا، تو آپ 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے تاجر ایک کوالٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبے میں بھی ہمارے لیے مثال ہیں۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ایز اے بزنس مین ڈسکس کریں گے کہ حضور بحیثیت تاجر ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا عملی نمونہ بن کر دکھایا، جس میں ہماری لرننگ کے لیے بہت سے لیسنز ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور وہاں کے لوگوں کا گزر بسر زیادہ تر بکریاں چرانے اور تجارت پر ہوتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کی شروعات بکریاں چرانے سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے تجارت کے لیے سفر بھی کیا۔ آپ کی بزنس ٹرپس کے حوالے سے شارٹ ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 12 ایئرز کی ہوئی تو اس وقت آپ نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارتی زندگی کا آغاز بہت ہی کم ایج میں سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 25 ایئرز کی ہوئی، اس وقت تک آپ کی سچائی اور امانت داری دور دور تک مشہور ہو گئی تھی اور لوگوں نے آپ کو صادق و امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک عزت دار اور مالدار خاتون تھی، انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، اور آفر دی کہ جو رقم دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول کر لیا اور حضرت ختیجہ کا مال تجارت لے کر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ آپ کا دوسرا سفر تھا شام کی جانب۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس تجارت میں آپ کو بہت پروفٹ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی وجہ سے جو تجارتی سفر کیے، ان میں 2 سفر یمن کی طرف بھی تھے، جس میں حضرت ختیجہ نے آپ کو جرش، جو یمن کا علاقہ تھا، اس کی طرف بھیجا۔ ناظرین، اچھے بزنس مین کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی ڈیلنگ کے ٹائم شور شرابہ اور آپس میں فضول بحث وغیرہ کرنا سے بچنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوالٹی کی گواہی اعلان نبوت سے پہلے بھی دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام میری تعریف اور میرا تذکرہ کرنے لگے، تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، میں انہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمانہ جاہلیت میں تجارت میں میرے شریک تھے، اور آپ بہترین شریک تھے کہ نہ بحث اور تکرار کرتے نہ جھگڑا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تجارت ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، جسے آپ نے عدل و انصاف کے اصولوں کے تحت نبھایا۔ آپ صرف اچھے تاجر نہیں تھے، بلکہ آپ نے تجارت کے اصول بھی بنائے اور اپنی امت کو سکھائے۔ آپ کے تجارتی اصول نہ صرف درستگی اور سچائی پر مبنی تھے، بلکہ انسانیت اور انصاف کی بلندیوں کو چھونے والے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن
اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھ سے پہلے اس سے زیادہ قیمت اس کی مل رہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے یعنی کھانے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں پر کچھ تری، کچھ ویٹنس فیل ہوئی۔ دکاندار سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، رسول اللہ، اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے اس بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ اور فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ ناظرین، جہاں آپ نے بہت سے اصول سکھائے ہیں، وہیں زمانہ جاہلیت کی خرید و فروخت میں پائی جانے والی خرابیوں کو بھی دور فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کیے بغیر آگے نہ بیچے۔ تجارت میں برکت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کریں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ سچا اور دیانتدار تاجر جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف نہ جائیں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا مال یعنی ذمہ ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا مال کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ ناظرین، وعدہ خلافی کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ وعدہ خلافی کرنے والا شخص لوگوں میں ویسے ہی اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ وعدہ خلافی آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی کمزور کرتی ہے، اخوت، محبت اور ہمدردی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وعدہ خلافی ویسے بھی منافقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وعدہ توڑنے والا دنیا میں ذلیل و رسوا تو ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد توڑنے والے یعنی وعدہ توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اونچا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے یعنی وعدہ خلافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ بعض دکاندار جلد پیسہ بنانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کر کے بیچنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزوں کے سبب ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 چیزوں کا سبب ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1، جس قوم نے عہد توڑا یعنی وعدہ توڑا اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جس قوم نے اللہ پاک کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے تو اس میں فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو اس میں موت پھیلنے لگتی ہے۔ نمبر 4، جس قوم نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس سے بارش روک لی جائے گی۔ اور نمبر 5، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس سے سبزہ کو روک لیا جائے گا اور اسے قحط سالی نے آ لیا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تاجر اپنی خراب چیز کو اس کا عیب بتائے بغیر بیچے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضگی میں ہے اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کا ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ ناظرین،
زمانۂ جاہلیت میں تجارت میں پائی جانے والی خرابیوں میں سب سے بڑی برائی جو رائج تھی وہ سودی کاروبار تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کے حرام ہونے کے حوالے سے بہت سی حکمتیں اور ریزنز بیان کیے گئے ہیں۔ سود کا معاملہ یوں ہے کہ جب آپ کسی سے رقم لیتے ہیں اور اس پر اضافی رقم یعنی سود ادا کرتے ہیں تو دراصل آپ وہ اضافی رقم انٹرسٹ بغیر کسی وجہ کے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں مل رہا، بس صرف مزید پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح ایک شخص اپنی محنت کیے بغیر ہی دوسروں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سود کو سختی سے منع کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کسی کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کر سکے۔ سود کے حرام ہونے میں دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود لینے والے کو بغیر محنت کا مال حاصل ہو جاتا ہے۔ تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان فیل ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے آپسی محبت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کی قرض حسنہ سے مدد کرنا گوارا نہیں کرتا، ہمیشہ اس کو پروفٹ پہ نظر رہتی ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں جانوروں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کی خواہش مند رہتا ہے ہمیشہ۔ اس کے علاوہ بھی سود کے اور بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لین دین کے حوالے سے سختی سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے اور اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ ناظرین، یہاں سود خوروں کے حوالے سے وہ بات بیان کی جا رہی ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے۔ دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر پروفٹ حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غور کیجئے کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا۔ آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع اور نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسروں کی بربادی اور محتاجی کا طلبگار نہیں ہوتا۔ جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور بھی نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس سے نکل جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے، مرے، تباہ ہو، یہ ہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والا کیا یہ فرق اس کو نظر نہیں آتا؟ اس لیے رسول کریم نے جہاں تجارت کی دیگر خرابیوں کو ختم کیا، وہیں سودی نظام کی روک تھام بھی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ہم شب معراج اس قوم پر پہنچے جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر دیکھے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ سود کھانے والے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سود اگرچہ بہت زیادہ ہو مگر انجام کمی کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا کوئی معاشرہ، کوئی قوم سودی نظام کے ساتھ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر بظاہر ترقی اور پروفٹ مل بھی رہا ہو مگر اس کا انجام تباہی اور نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور قیامت کا عذاب اور ذلت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی اور پہلو، کسی اور اسپیکٹ پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔